جی آگے کہتے ہیں کہ اور امام ذہبی نے لکھا ہے کہ یزید ناسبی تھا، حضرت علی سے بغض رکھنے والا تھا. اور امام ذہبی نے لکھا ہے کہ یزید ناسبی تھا، حضرت علی سے بغض رکھنے والا تھا. نہیں سمجھے؟ امام ذہبی نے لکھا ہے یزید ناسبی تھا اور حضرت علی سے بغض رکھنے والا تھا. یہ دیکھیے گا ذرا بات کو، غور طلب نکتہ ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یزید کے لیے کہا ہے کہ یزید ناسبی تھا، ٹھیک ہے. پہلے تو ہم یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 218. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَذَا مَنْ تَعَرَّضَ لِلْإِمَامِ عَلِيٍّ بِذَمٍّ فَهُوَ نَاسْبِيٌّ يُعَذَّرُ. اسی طرح جو شخص بھی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کو بطور ذم کرے گا، یعنی کہ آپ کے اوپر تنقید کرتے ہوئے آپ کا ذکر کرے گا، پس وہ ناسبی ہے، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ کہ جو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعوذ باللہ مذمت کرے گا، یعنی آپ کا ذکر جو ہے وہ یعنی تنقیص والے نعوذ باللہ معاملے میں کرے گا، وہ کیا ہے؟ ناسبی ہے، اس کو کوڑے مارے جائیں گے. اچھا، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ ناسبی والی تعریف کے ساتھ آپ سمجھے گا ذرا بات. یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 317 پر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں. یہ کیمرے میں صاف نظر آ رہا ہے؟ یہ عبارت صاف نظر آ رہی ہے؟ اچھا دیکھیں، وہ کہتے ہیں وَيَزِيدُ مِمَّن لَا نَسُبُّهُ وَلَا نُحِبُّهُ. یزید ان میں سے ہے کہ جن سے نہ تو ہم محبت کرتے ہیں نہ اس کی مذمت کرتے ہیں. یزید ان میں سے ہے کہ جس سے نہ تو ہم محبت کرتے ہیں نہ اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ اہل سنت کا منہج ہے، نہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں نہ اس کی مذمت کرتے ہیں. اس کی وجہ آگے بیان ہو رہی ہے. اچھا، پھر غور طلب نکتہ ہے، اگر یزید ناسبی ہے تو کیا ناسبی کی مذمت نہیں کی جائے گی؟ ہاں سنیں ذرا بات کو. یہ لکھا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وَكَانَ نَاسِبِيًا، یہ لکھا، اور کس کس القابات کے ساتھ لکھا ہے میں پڑھ کے نہیں سنانا چاہتا، کہیں میرے اوپر یزید کی وکالت کا ٹھپا نہ لگ جائے. کن کن کلمات کے ساتھ امام ذہبی نے یہ بات لکھی ہے، صرف ناسبی نہیں کہا. میں اگر مرزا کی دھوکے بازی یا ان کی پوری عبارت پڑھ کے سنا دوں تو مرزا کی یہاں بھی دھوکے بازی عیاں ہو جائے گی. لیکن مسئلہ سارا وہ ہے، ہم تو چاہتے ہی نہیں نا کوئی کہے کہ یزید کی وکالت کر رہا ہے. لیکن یہ نقطہ بڑا غور طلب ہے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہ تو ہم یزید سے محبت کرتے ہیں نہ ہی اس کی. تو اگر یزید ناسبی تھا تو اس کی مذمت کرنا تو لازمی ہے. بھائی میرے پیارے، کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ مطلب جو شخص رافضی ہوگا یا ناسبی ہوگا بدعتی ہوگا، اور بدعت اور بدعتی کی مذمت تو اہل سنت کا وتیرہ ہے. کیوں نہیں ہوگی اس کی مذمت پھر؟ ہاں، مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے مقلدین کے لیے ہمارا 53واں سوال، رافضی کی وہ تعریف جو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، کیونکہ آپ کے بابا جی نے امام ذہبی کے نام سے جو نا یزید کو ناسبی قرار دیا. ناسبی کی وہ تعریف جو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، اس پر امام ذہبی ہی کی بیان کردہ روایات میں سے، چاہے وہ تاریخ اسلام جو امام ذہبی کی کتاب ہے اس میں ہو، چاہے وہ سیر اعلام النبلاء کے اندر یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کے ترجمے میں ہو، چاہے وہ میزان الاعتدال جو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف روایات کے اوپر لکھی ہے، چاہے وہ اس میں یزید بن معاویہ کے ترجمے میں ہو، چاہے وہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی اور کسی کتاب میں یزید بن معاویہ کے حالات لکھے ہوں اور وہاں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یزید کے حوالے سے روایات لائے ہوں، اس میں ان تمام روایات میں آپ کو ساری کی ساری کتابوں سے دلیل لینے کی اجازت ہے. ایک روایت صحیح سند سے بیان کریں جس میں یزید نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی تنقیص کی ہو
آپ کی نعوذ باللہ مذمت کی اور صحیح سند سے ایک روایت. امام ذہبی کی بیان کردہ خود ان کی ایک ہی کتاب اسی سیر اعلام نبلاء میں ناسبی کی ہوئی تعریف. پھر امام ذہبی کا یزید کو ناسبی کہنا جو آپ نے اپنے لیے بطور دلیل لے لیا, آپ کے مطلب پر آئی تو آپ نے فوراً اٹھایا. لیکن مرزا جی ہم آپ کو تو آپ کی جگہ کو اور ہمارے ساتھوں میں تو کوئی پڑھ دیتا رہتا, ہم ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں, لیکن سامنے کون ہے, سامنے کون ہے مرزا جی. آپ کو تو گلے میں اٹکا نہ دیں تو ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا, آپ کے تو گلے میں اٹکتے ہی ہمیں تو بڑی خوشی ہونا شروع ہو جاتی ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں. 53واں سوال یہ ہے, امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی یزید کے بارے بیان کردہ جو روایات ہیں ان میں صحیح سند سے ایک روایت چاہیے جس میں یزید نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت کی. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ہم یزید کے بارے میں سمجھے ہیں بات کو, ہے نہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ناسبی کا ہے اس کو صحیح تسلیم کر لیں گے. اچھا اس سے پہلے مرزا جی آپ کے لیے ایسے ہی پکی شاہی بطار والی یہ لیجیے گا ذرا, یہ جہاں انہوں نے یہ لکھا یزید بن معاویہ کے حالات لکھنے شروع کیے, وہاں یزید بن معاویہ کے لیے لفظ جو استعمال کیا الخلیفہ استعمال کیا ہے. مرزا جی آپ کی ملوکیت کی دیواروں پر ایٹم بوم آ کے ٹکرایا ہے, دیکھ لینا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 خلفاء کی گنتی میں یزید کو بھی گن دیا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.